پیارے دوستوں، یہ ہماری کہانی کا پارٹ 2 ہے۔ پارٹ 1 دیکھنے کے لیے ڈسکرپشن میں دیے گئے لنک پر کلک کریں۔ میں نے بھی امی پر کافی پریشر ڈالا کہ آج تک سب کچھ دیا ہے، یہ آخری خواہش بھی پوری کر دیں۔ خیر دونوں خاندان ملے۔ امی نے اسے گھر داماد بننے کا کہا، اس نے انکار کر دیا اور میں بھی یہاں نہیں رہنا چاہتی تھی۔ مجھے اپنے سسرال جانا تھا۔ 3 مرلے کے مکان میں وہ باپ بیٹا رہتے تھے۔ میں نے امی کو منا ہی لیا۔ 1 ماہ میں سادگی سے ہمارا نکاح ہو گیا۔ اس کے ابا ہماری شادی والے دن ہی مسجد میں امام والے کمرے میں شفٹ ہو گئے کہ ایک ہی تو کمرہ اور ایک ہی واش روم تھا۔ خطیب شادی کی پہلی رات گھر میں بس ہم دونوں ہی تھے۔ اس کے شاگرد نے موتی اور گلاب سے مسحری لگائی ہوئی تھی۔ اس کے گھر والے اور رشتہ دار کسی عزیز کے ہاں چلے گئے تھے۔ اس کے ابا کا ماننا ہے کہ جوائنٹ فیملی سسٹم اسلام میں نہیں ہے۔ پہلے دن سے ہی بیٹا علیحدہ گھر میں رہے۔ میں نے کہا آپ کی شادی کو 1 سال ہو گیا ہے، آپ خوش ہیں؟ یہ ایک ناقابل یقین شادی ہے۔ میں نے ایسا کبھی نہیں سنا۔ MBA پاس لڑکی، 17 سکیل کی ملازمت اور ایک میٹرک پاس درزی سے جذباتی سے شادی، آپ کو بعد میں نہیں لگا یہ کہ فیصلہ غلط تھا؟ کہتی خطیب میں تمہیں کہوں کہ میں جنت میں رہتی ہوں تو یہ لفظ جنت میرے جذبات کی عکاسی میں کم پڑ جائے گا۔ اتنی دیر میں آرڈر کیا ہوا پیزا آ گیا۔ میں پیزا کھانے لگا اور ان سے کہا میڈم اب جلدی سے بتائیں، آپ بظاہر اس ایب نارمل شادی سے واقعی خوش اور مطمئن ہیں؟ کہتی خطیب چیزیں خوشی نہیں دیتی کہ فائز سیال کہتے ہیں اللہ سے خوشی مانگو۔ اللہ کو یہ نہ بتاؤ کہ مجھے جاب دو، بڑا گھر دو، گاڑی دو، فلاں شخص دو تو میں خوش ہوں گا۔ وہ بہت بہتر جانتا ہے، اس نے ہمارے لیے ہمارے کہاں کس چیز میں خوشی رکھی ہے۔ خطیب صاحب مجھے امی نے 20 لاکھ کا چیک دیا کہ اتنی عجلت میں تمہارا جہیز کہاں بناؤں، خود ہی بنا لینا جو لینا ہو۔ خاندان والے لوگوں نے طوفان برپا کر دیا کہ درزی سے کوئی چکر چل رہا تھا، جو اس سے یوں سب کی مرضی کے خلاف شادی ہو رہی ہے۔ میں نے انہیں کہیں کا نہیں چھوڑا اور وہ کبھی مجھ سے نہیں ملے وغیرہ وغیرہ، مگر میری امی اور ماموں میرے ساتھ تھے۔ کوئی چاچو یا پھپھا لوگ نکاح میں نہ آئے۔ امی سے کہا کہ آپ پچھتائیں گی ایک دن۔ میرے اپنے پاس بھی کچھ سیونگ تھی، وہ بھی کیش نکلوایا۔ 3 لاکھ کے قریب کیش اور 20 لاکھ کا چیک۔ میں نے اپنے خامد کو منہ دکھائی کے وقت پیش کر دیا کہ میں اور میرا سب کچھ آپ کا ہے۔ میں نے سنا تھا کہ حضرت خدیجہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شادی والے دن سسرال آ کر 42,000 درہم دیے تھے کہ میں اور میرا مال آپ کا ہے، اور وہ رونے والا کیوٹ سا منہ بنا کر کہنے لگے کہ جو انگوٹھی میرے لیے منہ دکھائی کی بنائی تھی وہ جیب سے کہیں گر گئی، ابھی ابھی دیکھا ہے، اب کہیں سے لا بھی نہیں سکتا۔ میں نے کہا چھوڑے انگوٹھی کو، عام سی بات ہے، مجھے نہیں لینی منہ دکھائی، آپ پریشان نہ ہوں۔ انہوں نے پیسے اور چیک لینے سے انکار کر دیا کہ گھر کی کوئی چیز خریدنے کی ضرورت نہیں ہے اور نہ جگہ ہے، آپ اپنے پاس رکھیں یا اپنے لیے ایک گاڑی لے لیں، میں تو بائک پر ہی ٹھیک ہوں۔ اور مجھے حق مہر کا 50,000 کیش دے دیا۔ یہ حق مہر انہوں نے خود لکھوایا تھا۔ میں نے زندگی میں پہلی بار اپنی شادی سے اگلی صبح سسرال میں فجر کی نماز پڑھی۔ اس سے پہلے دوسری نمازیں شروع کر چکی تھی، مگر فجر کے وقت اٹھا نہیں جاتا تھا۔ میں نے فجر پڑھنے کے بعد پارہ بھی پڑھا۔ میرے میاں بھی مسجد سے واپس آ گئے اور کہنے لگے آپ آفس کس ٹائم جائیں گی؟ میں نے کہا میں تو 1 ہفتے کی چھٹی پر ہوں۔ کہتے اچھا پھر تو آپ اکیلی بور ہو جائیں گی جب میں 12 بجے دکان پہ چلا جاؤں گا۔ میں کہتے کہتے چپ کر گئی کہ آپ نہ جائیں۔ ہاں خیر، مجھے کہتے ہیں نئی دلہن سے کام نہیں کروایا جاتا۔ ابا جوائنٹ فیملی کے حق میں نہیں ہیں، ورنہ چھوٹی بہن کو رکھ لیتے تو اب چند ماہ تک آپ کوئی کام نہیں کریں گی۔ کھانا پہلے میں بناتا تھا، اب بھی بناؤں گا۔ میرا شاگرد پہلے بھی گھر کی صفائی کرتا تھا، اب بھی کرے گا۔ آپ اسے اپنا بیٹا سمجھنا، یتیم بچہ ہے، ہمارے گاؤں سے ہے،
वही अब्बा जी को मस्जिद खाना देकर आया करेगा, घर में आता जाता रहेगा। 15 साल का बच्चा था। कपड़े लॉन्ड्री से पहले भी धुलते थे, अब भी धुलेंगे। लॉन्ड्री वाली आंटी हफ्ते की शाम सब कपड़े ले जाएंगी और इतवार को शाम को घर ही दे जाएंगी। मैंने कहा कि नहीं, अच्छा नहीं लगता आप खाना बनाएं, मुझे कुछ कुछ आता है, बाकी आप सिखा दें। कहते खाएंगी तो अच्छा लगेगा, बनाने की बात ना करें, ये रस्म पूरी करने दें। अभी नाश्ता बनाता हूँ, बताएं क्या खाती हैं। मैंने कहा नाश्ता तो कम ही करती हूँ, मैं आपके साथ आती हूँ, मिलकर बनाते हैं। तो वो मान गए, मगर मुझे किचन में बर्तन पकड़ाने के सिवा कुछ करने नहीं दिया। 3 माह तक मैं खाना बनाने में माहिर हो गई। अब कभी वो कभी मैं बनाती हूँ, अक्सर वही बनाते हैं। रोटी तो वही बनाते हैं, या उनका शागिर्द हो तो वो भी बना लेता है। मुझसे अभी कच्ची रह जाती है कहीं कहीं से, जल्द ही सीख लूँगी। खैर वो इस दिन दुकान पर खुद ही नहीं गए और अगले दिन लेट गए, जल्दी वापस आ गए। मैं शादी के बाद पहली बार 1 हफ्ते बाद अपनी अम्मी से मिलने उनके साथ उनकी बाइक पर आई। मेरा नाश्ता कोई नहीं लेकर आया, ना मकलावा गया। इन सब रस्मों से उन्होंने मना कर दिया था कि फजूल हैं। ये सब मुझे भी फजूल ही लगती थी, तो अम्मी को मना कर दिया था। हम 2 घंटे अम्मी के पास रहे। अम्मी मुझे खुश देखकर खुश थी। मैंने तसल्ली दी कि आप मेरी तरफ से बेफिक्र रहें। अम्मी ने उन्हें भी वापस आने पर गले लगाया और माथा भी चूमा। हम वापस आ गए। वो बड़ी ही आंखों से गोया हुई। यार, जिस दिन मुझे ऑफिस जाना था उस दिन उन्होंने मेरे कहने से पहले ही रिक्शा लगवा दिया था कि वो लेकर भी जाएगा, लेकर भी आएगा। मुझे नाश्ता करते हुए 10,000 रुपये दिए कि ये आपको माहाना मिला करेंगे, आपकी ज़ाती ज़रूरियात के लिए, अगर ख़त्म हो गए तो और मांग लें। रिक्शे का किराया मैं दूंगा, आप नहीं देंगी। घर का सब खर्च भी इनके ज़िम्मे है। जॉब करना आपकी मर्ज़ी है, जब तक चाहें करें, जब चाहें छोड़ दें। कि मैं अल्हम्दुलिल्लाह 70,000 से 1 लाख तक माहाना कमा लेता हूँ। ईदों पर इसे 3 गुना कर लें। 20,000 गाँव बेचता हूँ, बाकी हमारे लिए काफ़ी हैं। मैं एक और कारीगर बिठाने वाला हूँ, आमदन बढ़ जाएगी मज़ीद 10 से 20,000। खतीब, वो 10,000 मेरे लिए 10 करोड़ से कीमती था कि इनमें 1000 और कुछ 500 और कुछ 100 के नोट भी थे। मैं इतनी खुश थी कि बता नहीं सकती। और मुझे मेरी एक कोलीग याद आ गई जो मुझसे पूछ रही थी, मेरा एटीएम कार्ड मेरे खाविंद के पास है, मैं वापस कैसे लूँ, इनसे कोई बहाना बताओ। और खाविंद 16वें स्केल में असिस्टेंट था। मुझे मेरे इंतखाब पर उस दिन और फ़ख्र हुआ। कहती, लड़की और वालिदैन को शादी करने में जो चीज़ें देखनी चाहिए वो कम ही लोग देखते हैं। इनमें सबसे बड़ी गलती शादी को 25 साल उम्र से लेट करना है कि इसके बाद मियार की बातें करने लगती, लड़की और लड़का भी। मुझे तरस आता है उन लड़कियों पर जो लड़कों की मिन्नतें करती हैं, हमसे शादी कर लो, अपने घर बात करो, या उनकी जॉब या मज़ीद अच्छी जॉब के इंतज़ार में कई साल तबाह कर लेती हैं। इस कहानी का अखलाकी सबक, खुशियाँ सिर्फ पैसों से नहीं मिलती, बल्कि इंसान अगर अपनी ज़िंदगी में मुतमईन हो तो वो खुश रह सकता है। वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक कर दें और मज़ीद इस तरह की वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।